کیا آپ نے کبھی بحری جہازوں کو شپس کو پہاڑ کے اوپر چڑھتے دیکھا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جو شپ صرف سمندر میں چلنے کے لیے بنائی گئی ہو وہ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں کسی پہاڑ پر چڑھے اور پھر دوسری سائڈ پہ سمندر میں جا کر لینڈ کرے؟ سننے میں تو شاید یہ امپاسبل لگتا ہو، لیکن اصل میں یہ ممکن بھی ہے اور حقیقت میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ انوکھی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، قریب 160 سال پہلے تک چائنا سے نکلنے والی شپس کو یورپ تک پہنچنے کے لیے ساؤتھ چائنا سی سے ہوتے ہوئے بے آف بنگال اور پھر انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے میڈاگیسکر اور یہ پورا کانٹیننٹ بائی پاس کر کے یورپ تک پہنچنا پڑتا تھا۔ یہ پورا سفر 24,000 کلومیٹر لمبا تھا، جس میں وقت بھی زیادہ لگتا تھا اور ظاہر ہے پیسہ بھی۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور سمندر میں شارٹ کٹ بنانے کے لیے ایئر 1859 میں سوئس کینال بنایا گیا۔ 150 کلومیٹر لمبے اس کینال نے عربین سی کو بڑی آسانی سے میڈیٹرین سی سے جا ملایا، اور جو سفر افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر 24,000 کلومیٹر میں طے کیا جاتا تھا وہ سوئس کینال کے ذریعے صرف 13,000 کلومیٹر میں پورا کیا جانے لگا۔ سوئس کینال کی کامیابی دیکھ کر امریکن شپنگ کمپنیز کو بھی اسی قسم کے کینال کی ضرورت محسوس ہونے لگی، کیونکہ ایسٹ امریکہ سے ویسٹ امریکہ یا پھر ویسٹ امریکہ سے یورپ تک جانے کے لیے شپس کو ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ سے گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ لہذا نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کو کنیکٹ کرنے والا یہ لینڈ کنیکشن جہاں پیناما موجود ہے، یہاں بھی ایک کینال بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کو آج پوری دنیا پیناما کینال کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن سوئس کی طرح پیناما سے کینال نکالنا کتنا کٹھن ہوگا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جہاں سوئس میں کینال کو کھودنا کافی آسان تھا، کیونکہ وہاں کی زمین کا لیول سمندر کے لیول سے صرف چند فیٹ ہی اونچا تھا اور وہاں کی زمین بھی ریتیلی ہوا کرتی تھی۔ وہیں پیناما کے کینال کو کھودنا امپاسبل تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں موجود اونچے اونچے پہاڑ اور ان پہاڑوں کے اندر ٹھوس پتھر تھے۔ یہاں کینال کھودنے کا مطلب یہ تھا کہ 500 میٹر اونچے پتھریلے پہاڑوں کو سمندر کے لیول تک ڈیپ کھودا جائے۔ آخرکار ایئر 1876 میں یہ مشکل ترین چیلنج ایک فرینچ کمپنی نے اپنے سر لے لیا۔ کنسٹرکشن ورکرز کو نہ صرف یہاں پتھروں کو کاٹنا تھا، بلکہ جنگلات میں موجود زہریلے اور جان لیوا کیڑوں سے بھی اپنی جان بچانی تھی۔ ابھی کام اسٹارٹ ہوئے چند ہی سال گزرے تھے کہ مچھروں کے کاٹنے سے ورکرز میں ایک عجیب بیماری پھوٹ پڑی۔ یہ بیماری اتنی خطرناک تھی کہ ایک ایک کر کے ورکرز کی موت ہونے لگی، اور معاملہ آخرکار اس حد تک پہنچ گیا کہ 5,600 ورکرز اس بیماری کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فرینچ کمپنی بینک کرپٹ ہو گئی اور پروجیکٹ کو چھوڑ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلی۔ ایئر 1904 میں امریکنز جب یہاں آئے تو انہوں نے پیناما کینال کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے ایک بار پھر سے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی۔ امریکنز جان چکے تھے کہ پہاڑ کو کھودنا ایک بہت ہی امپریکٹیکل اور بے وقوفانہ سوچ ہے، لہذا پہاڑ اور سی لیول کا یہ فرق پورا کرنے کے لیے یہاں ایک آرٹیفیشل لیک بنائی گئی، جس کو آج ہم گیٹون لیک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیک کے ایک حصے سے کینال کھود کر اٹلانٹک اوشن تک لایا گیا، جبکہ دوسرا حصہ پیسیفک اوشن تک پہنچایا گیا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ابھی بھی باقی تھا، کیونکہ یہ آرٹیفیشل لیک پہاڑوں کے بیچ میں پانی جمع کر کے بنائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے یہ سی لیول سے 85 فیٹ اونچی تھی، یعنی اٹلانٹک یا پیسیفک اوشن سے شپ کو اس لیک تک پہنچانے کے لیے 85 فیٹ کی اونچائی تک چڑھانا بہت ضروری تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا پاگل پن ہے، آخر شپ کوئی گاڑی یا ٹرک تھوڑی ہے کہ وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جائے گی۔ شپس کو حقیقت میں یہاں چڑھایا جاتا تھا اور پھر واپس اتارا بھی جاتا تھا۔ جی ہاں، اس کام کو انجام دینے کے لیے لاکس کا استعمال کیا گیا، جس کو واٹر اسٹیئرز بھی کہا جا سکتا ہے۔ شپ جب پہلے اسٹیئر یا لاک کے قریب پہنچتی ہے تو لاک کے اندر کے پانی کو سی لیول سے میچ کرنے کے لیے ڈرین کیا جاتا ہے۔ جب پہلے لاک کا واٹر لیول سمندر کے لیول جتنا ہو جاتا ہے تو لاک کو کھول دیا جاتا ہے اور شپ اب پہلے لاک کے اندر چلی جاتی ہے۔
ये काम एक ट्रक बोट या फिर ट्रक ट्रेन की मदद से किया जाता है। शिप जब पहले लॉक में आ जाती है तो पहला लॉक दोबारा बंद कर दिया जाता है। इसी तरह पहले लॉक से दूसरे लॉक तक शिप को ऊपर चढ़ाने के लिए दूसरे लॉक का पानी ड्रेन होकर पहले लॉक में डाला जाता है। जब दोनों लॉक्स का वाटर लेवल बराबर हो जाता है फिर बीच का गेट ओपन हो जाता है और शिप अब दूसरे लॉक में पहुंच जाती है और उसके साथ ही दूसरे लॉक का गेट दोबारा बंद हो जाता है। इसी तरह लेक का पानी दूसरे लॉक में भरा जाता है और जब सेकंड लॉक का वाटर लेवल गेटों लेक के लेवल से मैच कर जाता है तो फिर तीसरा गेट खोला जाता है और ऐसे शिप गेटों लेक में तैरना शुरू हो जाती है। तकरीबन 30 किलोमीटर चौड़ी लेक को पार करने के बाद एक बार फिर से लॉक्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और जिस तरह शिप को ऊपर किया गया था उसी तरह अब लॉक्स को इस्तेमाल करके शिप को पैसिफिक ओशन के लेवल तक पहुंचाया जाता है। पनामा कैनाल इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा जेवर है जिसके बिना आज शिपिंग इंडस्ट्री बिल्कुल खोखली है। उसके ज़रिए ना सिर्फ वेस्टर्न यूएस पोर्ट्स यूरोप के करीब हो जाते हैं बल्कि ईस्ट यूएस पोर्ट्स भी एशिया के करीब हो जाते हैं। कार्गो शिप को यह फैसिलिटी इस्तेमाल करने के लिए और महीनों का सफ़र दिनों में कंप्लीट करने के लिए टूल टैक्स भी अदा करना पड़ता है। हर 20 फीट कंटेनर के बदले में $60 शिपिंग कंपनीज को टूल टैक्स की मद में अदा करने होते हैं। यानी एक एवरेज साइज की शिप जिसमें 15,000 कंटेनर्स होते हैं वो सिर्फ एक बार ये कैनाल इस्तेमाल करने के तकरीबन $9 लाख पे करती हैं जो तकरीबन 7 करोड़ रुपए बनते हैं। पनामा कैनाल पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि नई मैन्युफैक्चर होने वाली शिप्स की साइज़ को पनामा कैनाल के इन लॉक्स की साइज़ के हिसाब से बनाया जाता है और अगर यहाँ छोटी सी भी गड़बड़ हुई तो उसका नुकसान पूरी दुनिया को कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि 2021 में एक कंटेनर शिप सुइस कैनाल में सिर्फ 6 दिन तक फंसी रही थी और उसकी वजह से यहाँ की सारी ट्रैफिक जैम हो गई। 6 दिन के बाद कैनाल को तो क्लियर करवा लिया गया लेकिन उस हादसे की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को $60 बिलियन यानी 4,680 अरब रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।